میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو شب برات جیسی شب عطا کیا۔ شب برات وہ رات ہے جس رات میں انسان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس رات میں رزق کے طلبگاروں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ اس رات میں پریشان حال کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شب برات کی مناسبت سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے یاد دہانی کے طور پر، تذکرے کے طور پر کچھ باتیں عرض کی جائے گی۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ یاد دہانی ہو جائے، سبق تازہ ہو جائے اور کچھ اچھے اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور اتنی بات ضرور ہے کہ جتنی دیر ہم آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، گناہ سے محفوظ ہیں۔ ہم ذرا مسجد کے گیٹ سے باہر نکل جائیں، گناہ ہم کو گھیر لیتی اور ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کیا سے کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن کم از کم شب برات کی نسبت سے، اس جلسے کی مناسبت سے ہم اور آپ جتنی دیر مسجد میں ہوں گے، جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں گے، اتنا تو ضرور ہے کہ گناہ سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل جمعی کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر وقت میں جو اہم اور ضروری باتیں ہیں عرض کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ چونکہ یہ رات عبادت کی ہے، ہمیں بھی عبادت کرنا ہے، آپ کو بھی عبادت کرنا ہے، مجھے بھی تلاوت کرنا ہے، آپ کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، مجھے بھی مرحومین کی بخشش کے لیے، دعاؤں کے لیے قبرستان بھی جانا ہے، آپ بھی جائیں گے۔ اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر وقت میں جو اہم اور ضروری باتیں ہیں عرض کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور پھر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ اپنی پوری رحمت کو دنیا والوں پہ نچھاور کرتا ہے، لٹاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مرادی کا اعلان کرتا ہے کہ اے گنہگاروں، آؤ میرے پاس آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جھنجھٹوں سے نکل کر، گھر بار کاروبار کی جھنجھٹوں سے نکل کر، دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر تھوڑی دیر تنہائی اختیار کرو، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤ یا اپنے گھر کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے مجھے یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور ندامت کے آنسو بہاؤ، شرمندگی کے آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ معافی کا عام اعلان، معاف کر دے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اسی طریقے سے بے شمار لوگ تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے تو بسا اوقات دوسرے وقت کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ اس ترقی کے زمانے میں بھی بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں کھانے کو لوگ ترستے ہیں۔
ایک دن کے کھانے کا انتظام ہو گیا، کسی طریقے سے گزر بسر ہو گیا، تو کل کے دن کے لیے فکر دامنگیر ہوتا ہے، سوچتے ہیں کل کیا کھائیں گے، کل کہاں سے آئے گا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر جیتے ہیں اور رہتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت بھی معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بہت پریشان ہیں، لیکن اسی پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں ایسے تنگ دست اور پریشان حال، جن کو رزق کی تنگی ہے، جن کو رزق کی پریشانی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو آؤ ہمارے پاس، مانگو ہم سے، طلب کرو، ہم تمہیں رزق عطا کریں گے، تمہاری زندگی میں کشادگی پیدا کریں گے، تمہاری زندگی میں خوشحالی پیدا کریں گے، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، آؤ تو ضرور۔ اللہ بلا رہا ہے کہ آؤ، مانگو ہم سے، گر گراؤ۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اللہ سے مانگے، ہماری جو پریشانیاں ہم جانتے ہیں، کیا کیا پریشانی ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بیماری سے جوجھ رہے ہیں، پریشان ہیں، بیماری کے اندر مبتلا ہے، ہزاروں روپے کی دوا کھاتے ہیں، عافیت نہیں ہوتی ہے، صحت نہیں ملتی ہے۔ بہت سے لوگ دوسری طریقے سے پریشان ہیں، ٹینشن کی زندگی گزار رہے ہیں، سکون نام کی چیز نہیں، راحت کی ساری چیزیں موجود ہے گھر کے اندر، لیکن زندگی میں سکون نہیں۔ یہ سکون اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ سکون اللہ عطا کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہم گر گرائیں گے تو اللہ ہمیں سکون عطا کرے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، اور ہماری جو تکلیف ہے اللہ اس کو دور کر کے راحت کا سامان پیدا کرے گا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اس رات میں ہمیں کرنے کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، استغفار کریں، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ توبہ کریں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے ہم توبہ کریں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے۔ سب سے پہلا کام توبہ کریں۔ انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اگر توبہ کی توفیق مل گئی اور ہم نے توبہ کر لیا تو یاد رکھیے کہ اللہ ہمارے توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک شخص کسی عالم سے پوچھا کہ ہم تو توبہ کیے ہیں لیکن توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں، مجھے کیسے معلوم؟ تو اس عالم نے جواب دیا، اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق توبہ دیتا ہے جس کے توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اس لیے سب سے پہلا کام آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اللہ سے معافی مانگیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں قیام کرو، یعنی رات کے وقت میں نماز پڑھو، نوافل پڑھو، اور جب صبح ہو جائے تو تم روزہ رکھو۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، رات میں قیام کریں، اور کل کا جب دن ہو ہم سحر کا اہتمام کریں۔ سحری کا وقت گھڑی میں لکھ کر کے آ رہا ہے 5:35 لاسٹ ٹائم ایسا ہے۔ سحری کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اسی طریقے سے اپنے بھی جہاں دعا کریں، دعائیں مغفرت کریں، اسی طریقے سے اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کا اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، اچانک آپ بستر سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیدار ہوئی، آپ کی آنکھ کھلی تو اپنے بستر پر حضور کو نہ پائی،
تو یہ سمجھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ چنانچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کو تلاش کرتے اپنے حجرے سے باہر نکلی تو ان کی نظر پڑ گئی حضور پر کہ وہ جنت البقیع میں، جنت البقیع مدینہ منورہ کے اندر ایک قبرستان ہے جو مسجد نبوی روضہ رسول سے لگ کے ہم قریب میں ہو۔ تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چلتے ہوئے حضور کے پاس گئی تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم تمہارے حق میں ہم تلفی کریں گے؟ ایسا نہیں، بلکہ سنو، آج شب برات ہے، آج لیلۃ البرات ہے، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ، بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میں قبرستان آ کر کے جنت البقیع میں مرحوم مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ مرحومین جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ہم میں سے کسی کے والدین گزر گئے ہوں گے، ہم میں سے کسی کے دادا دادی گزر گئی ہوں گی، ہم میں سے کسی کے چچا اور چچی گزر گئی ہوں گی، ہم میں سے کسی کے بھائی اور بہن بھی گزر گئے ہوں گے، ہم میں سے کسی کے پھوپھا اور پھوپھی، خالہ اور خالو گزر گئی ہوں گی۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، جب یہ لوگ یہاں سے چلے گئے، ان کی موت واقع ہو گئی ہے، مٹی میں دفن ہو گئے ہیں، تو ان کے اعمال کا جو راستہ تھا وہ بند ہو گیا، اب وہ عمل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ نیکیوں کے محتاج ہیں، نیکیوں کے محتاج ہیں کہ نیکی کی انہیں قیمت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس موقع پر اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے صرف سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں تو ان کو بڑی راحت ملتی ہے، ان کے گناہوں میں تخفیف ہو جاتا ہے، ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان اور اسلام جا کر کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یہ سورہ پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کو ان کا ثواب پہنچتا ہے اور اس سے ان کو راحت ملتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک انسان اپنے مرحومین کو صرف سورہ اخلاص پڑھ کر کے اس کو بخش دیتا ہے، اس کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس مرحوم کو دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں سے بڑھ کر سورہ اخلاص کا ثواب ملتا ہے۔ جتنی بڑی دنیا ہے وہ دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر سورہ اخلاص کا ثواب ان کو پہنچاتے ہیں، ان کو بہت بڑی ملتی ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب ضرور کریں۔ جنت البقیع کا جو واقعہ میں نے سنایا، اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو قبرستان جانا چاہیے۔ قبرستان جانے کا حکم مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں۔ قبرستان جاؤ اس لیے تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے، قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں اس بات کی یاد دہانی ہو جائے کہ ہمیں بھی ایک دن مر کے اسی قبرستان میں آنا، اسی مٹی میں دفن ہونا۔ ہم جو آج دنیا کے اندر الجھ گئے ہیں، آخرت کو بھول گئے، قبر کی حالت کو بھول گئے، قبر میں جانا بھول گئے، اللہ کے پاس حاضری کو بھول گئے ہیں۔ قبرستان جانے سے یہ باتیں یاد دلاتی ہے، قبرستان کی بوسیدہ مٹیاں ہمیں یاد دلاتی ہے، قبرستان جو دھس چکے ہیں وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اے لوگوں، تمہیں بھی مر کے اسی مٹی میں ملنا ہے، اسی مٹی میں آنا ہے، اسی میں دفن ہونا ہے۔ قبرستان جانے کا حکم مردوں کہ جاؤ قبرستان، لیکن شب برات کے موقع پر خصوصاً اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ چلا گیا تو حضور کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ ہر شب برات میں واجب سمجھ کر کے یا فرض سمجھ کر کے یا ضروری سمجھ کے جانا ضروری نہیں ہے۔ آپ جائیں ضرور جائیں، جانا منع نہیں ہے، لیکن فرض سمجھ کر کے جانا ضروری ہے ایسا نہیں ہے۔
تو میرے محترم بزرگوار دوستوں، ہم قبرستان جا کر کے لوگوں کی ایصال ثواب کریں نہیں جا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ماں باپ کہیں اور مجبور ہیں، جن کے دادا دادی کہیں اور دفن ہیں، یہاں نہیں ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوار دوستوں، یہیں سے بیٹھ کر تو ان کو ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اسی طریقے سے عبادت تو ہو گئی اس رات کے بارے میں، ہم رات میں قیام کریں، دن میں روزہ رکھیں اور قبرستان جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جو معافی کا عام اعلان ہے اس سے محروم رہتے ہیں۔ چند لوگ ایسے، 6 لوگ ایسے، 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا شخص ہے جو شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ مطلب اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ رزق کوئی اور دیتا ہے، بارش کوئی اور برساتا ہے، بجلی کوئی اور بناتا ہے، میرا کام کوئی اور بناتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرک، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میرے محترم بزرگوار دوستو، اس رات میں مشرک اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا شخص ہے کینہ پرور، جو اپنے دلوں کے اندر کینہ پالے ہوا ہوتا ہے، اپنے دل کو حسد اور غضب سے بھرے ہوئے ہوتا ہے۔ کینہ پرور انسان کے لیے اللہ بخشش نہیں فرماتا۔ کینہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کینہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں حسد رکھنا کہ وہ ترقی کیسا کر رہا ہے، اس کا جو جائیداد ہے، اس کی املاک ہے، جو مال و دولت ہے وہ تمام و برباد ہو جائے، اس کی زندگی برباد ہو جائے، اس کی خوشحالی ختم ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، ایسے لوگوں کو کینہ پرور کہتے ہیں، اور کینہ پرور انسان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ بہت برا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ بیماری عام ہو گئی، عام ہو گئی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر ہم دل میں کینہ کو پال لیتے ہیں، دل کے اندر غضب کو پال لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اپنے دلوں کو کینہ سے، اپنے دلوں کو غضب سے، اپنے دلوں کو حسد سے پاک کر، اللہ دل کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، اور پاک دل کو اللہ مدد فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اسی طریقے سے تیسرا انسان ہے جو ڈاکو، لوگوں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چور، ایک ہوتا ہے ڈاکو، دونوں میں فرق ہے۔ چور وہ ہے جو چھپ کے کسی کا سامان چرا لیا، خاموشی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ کسی کا جیب کاٹ دیا، ہوشیاری کے ساتھ کسی کا پرس مار دیا، یہ چور۔ لیکن یہاں مسئلہ ڈاکو کا ہے۔ جو ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ بھی اس اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ ڈاکو اس کو کہتے ہیں جو طاقت کے بلبوتے پہ، بندوق اور گولی کے بلبوتے پہ، یا لاٹھی اور ڈنڈے کے بلبوتے پہ جبرن کسی کا مال چھین لے، جبرن کسی سے اس کا جمع کیا ہوا پیسہ لے لے، یا اس کے ہیرے جواہرات لے لے، یا اس کے ساتھ وہ سامان لے لے، ایسے انسان کو ڈاکو کہتے ہیں۔ اور عام طور پر ڈاکو راستوں پہ لوٹنے والے ہوتے ہیں، چوراہوں پہ لوٹنے والے ہوتے ہیں، سنسان جگہوں پہ ٹھہرے ہوتے ہیں، تمام کسی مسافر کو دیکھ کر کے روک کر کے اس کے مال اسباب کو لوٹ لیتا ہے۔ ایسے انسان کو ڈاکو کہتے ہیں، اور ڈاکو بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اس کے بعد چوتھا شخص وہ ہے جو قطع تعلق کرتا ہے، یعنی رشتے ناطے کو توڑتا ہے۔ بھائی بھائی سے جھگڑا کر لیا، اب رشتہ ایسا ٹوٹا کہ ہم سالوں بات نہیں کرتے ہیں،
حدیث کے اندر آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کسی بات پہ نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو وہ 3 دن تک اس سے خفا رہ سکتا ہے، 3 دن تک ناراض رہ سکتا ہے۔ 3 دن کے بعد اگر کوئی ناراض ہے، اس سے بات نہیں کرتا ہے، سلام و دعا نہیں کرتا ہے، تو اس انسان کی موت اس حالت میں ہوگی کہ مرتے ہی وہ جہنم میں چلا جائے۔ ایسا انسان جو اپنے بھائی سے، اپنے بہنوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے، خاندان کے افراد سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، ملنا چھوڑ دے، بات کرنا چھوڑ دے، تو اس کی موت ایسی حالت میں ہوگی کہ مرتے ہی جہنم میں چلا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، دل جوڑ کے رہنا چاہیے، اسی میں ہم سب کے لیے کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے شراب پینے والا، شرابی جو شراب کا عادی ہے، ہمیشہ شراب پیتا ہے، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اور ایمان ایک سائے کی طرح اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ شراب پینے والا کتنی دیر شراب میں لگا ہوتا ہے، اور شراب پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جلدی نہیں پیتا، بڑے آرام سے کچھ کھاتا بھی، پیتا بھی، کھاتا بھی، پیتا بھی، گھنٹوں گفتگو کرتے، گالی گلوچ کرتے، بحث کرتے ہوئے شراب پیتا ہے۔ شراب پینے والا انسان اس وقت شراب لے کر کے بیٹھتا ہے، اتنی دیر تک پیتا، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، اور ایمان سائے کی طرح، چھاؤں کی طرح اس کے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ شراب سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایمان دوبارہ لوٹ کے اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اتنی دیر وہ بے ایمان رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ناپسند فرماتے ہیں، اور اس رات میں وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ شراب پینے والے بھی اللہ کی رحمت سے محروم۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ شراب بہت بری چیز ہے، شراب گناہوں کی جڑ، گناہوں کی بنیاد۔ جو شراب کا عادی ہوتا ہے اس کے بعد بے شمار گناہ کے راستے کھلتے ہیں، گناہ بھی گناہ کرتا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوار دوستوں، شراب سے ہم دور رہیں۔ اگر ہمارے کوئی بھائی شراب کے عادی ہو تو ان کو منع کریں، ان کو روکیں اور سمجھائیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آخری شخص، چھٹا شخص، ماں باپ کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ والدین کی نافرمانی اس وقت اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کہنا مشکل ہو رہا ہے۔ جبکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق جو دیا وہ ماں باپ کو دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کی ہے لوگوں کو کہ لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب تم رب کی عبادت کر چکے تو اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکیاں مت دو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، آہستہ سے بات کرو۔
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو ان کے قدموں میں بچھا دو، اپنے رحمت کے بازو ان کے قدموں میں بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر آپ اس طریقے سے رحم کیجیے جیسا کہ ہمارے بچپن میں ہم پہ رحم کیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض، ماں باپ راضی تو اللہ راضی۔ ہم ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ تو جن کے ماں باپ ناراض ہیں وہ شخص بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہو تو ان کا اولی فریضہ ہے، ان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ جا کر کے ماں باپ سے معافی مانگے، جا کے ماں باپ کے گود میں سر ڈال دیں، ان کے قدموں میں سر ڈال دیں، ان کا ہاتھ اور پیر پکڑ کر کے معافی مانگ لیں، گر گرائیں، جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے وہاں سے نہ ہٹے۔ ماں باپ اگر راضی نہ ہوئے تو اللہ کبھی راضی نہیں